بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک 10 سالہ بچے کا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ دوستو، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کی سرزمین کے امیر تھے اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مصر کا امیر مقرر کیا تھا، تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے اندر ایک 10 سالہ بچہ کام کرتا تھا، جو خاص طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے تخت کی صفائی کیا کرتا تھا۔ اور اس بچے کے بارے میں حیران کن بات یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی تخت پر بیٹھتے تو اس بچے کے سامنے 5 دینار اور 5 اشرفیاں رکھتے۔ ہر کوئی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ دینار چاندی کے ہوتے ہیں جبکہ اشرفیاں سونے کی، لیکن وہ بچہ ان 5 اشرفیوں اور 5 دینار میں سے 5 دینار اٹھاتا اور ہنستا ہوا وہاں سے چلا جاتا، اور بچے کی اس بے وقوفی کو دیکھ کر سارے درباری بھی ہنستے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیشہ حیران ہوتے کہ یہ بچہ اتنا ذہین ہے کہ میں اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتا ہوں، لیکن جب میں اس کے سامنے دینار اور اشرفیاں رکھتا ہوں تو یہ سونے کی اشرفیاں اٹھانے کی بجائے چاندی کے دینار کیوں اٹھاتا ہے اور ہمیشہ ہنس کر چلا جاتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی بچے کی اس حرکت سے ہمیشہ حیران و پریشان رہتے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی تخت پر نشین تھے اور وہ بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے چند قدم فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوئی اور کہا، اے امیر معظم، آپ اس سرزمین کے امیر ہیں اور ہمارے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس سرزمین کا امیر مقرر کیا ہے، تو یہ آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہمارے مال، جان اور عزت کی حفاظت کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر یہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ سارے درباری اس عورت کی طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، تو اتنے میں وہ عورت پھر سے گرجدار لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی اور اتنا غصہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی خود پریشان ہو گئے کہ آخر اس عورت کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ یہ اپنا سارا غصہ وقت کے امیر صلاح الدین ایوبی پر نکال رہی ہے۔ اتنے میں عورت بولی، اے امیر معظم، ہم اس پاک سرزمین پر اللہ کے بعد آپ کے زیر نگرانی اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ جو ہمارا حاکم ہے وہ ہماری عزت، ہمارے مال اور جان کی حفاظت کرے، لیکن آپ ہمارے مال کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر یہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے، تو اتنے میں وہ عورت بولی، اے امیر معظم، میرے پاس ایک خوبصورت گھوڑی تھی، میرا شوہر ٹانگوں سے معذور ہے، بس شادی کے بعد ہی سے میں نے وہ گھوڑی خریدی اور اس گھوڑی پر اپنے سارے کام کاج خود کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ میں تجارت بھی کرتی ہوں، اور اس کام میں وہ گھوڑی میری کافی مددگار ثابت ہوتی تھی، لیکن میری تجارت اتنی وسیع پیمانے پر نہیں کہ میں اپنی ایک گھوڑی چوری ہونے کے بعد دوسری گھوڑی خرید سکوں۔ امیر معظم، آپ میری مدد کریں اور میری گھوڑی تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں۔ یہ سن کر امیر مصر نے کہا، اے خاتون، بتاؤ تو صحیح، آخر تمہاری گھوڑی کس رنگ کی تھی؟ تم کہاں رہتی ہو؟ تمہاری گھوڑی کس وقت چوری ہوئی؟ کیا تمہیں کسی چور پر شک ہے؟ کیا یہ چوری دشمنی کی بنا پر کی گئی، یا پھر یہ چوری سکوں کی خاطر کی گئی، یا کسی ماہر چور نے کام کیا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، مجھے نہیں لگتا کہ یہ چوری کسی چور نے سونے کی خاطر کی، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چوری کسی نے مجھ سے
دشمنی نکالنے کی خاطر کی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور کہا، ٹھیک ہے، تم ابھی اور اسی وقت چلی جاؤ، تمہاری گھوڑی تلاش کر کے تمہارے سپرد کی جائے گی، اب تمہیں کسی بھی جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب سن کر واپس پلٹنے لگی، کیونکہ اسے مصر کے امیر پر پورا بھروسہ تھا کہ ایک بار جب وہ کسی بات کا وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو ضرور نبھاتے ہیں۔ اس لیے وہ عورت واپس پلٹنے لگی۔ چند دن گزر گئے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چاند کھوجی اس عورت کی گھوڑی تلاش کرنے میں لگا دیے، لیکن وہ گھوڑی نہ ملی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت سے وعدہ تو کر لیا لیکن پورا کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور سب سے بڑی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس عورت نے جاتے وقت کہا تھا کہ امیر معظم مجھے صرف اپنی گھوڑی چاہیے، یہ نہ ہو کہ میرا چور نہ ملے اور آپ اپنے اسبل سے کوئی گھوڑی میرے لیے بھجوا دیں، میں اپنی گھوڑی کے علاوہ کوئی اور گھوڑی قبول نہیں کروں گی۔ یہ سن کر سلطان پریشان ہو گئے تھے۔ اب سلطان کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ خیر اس عورت کی گھوڑی کیسے تلاش کی جائے۔ سلطان کے لیے یہ بات بھی پریشانی کی بات تھی کہ اگر سلطان اپنی رعایا میں ایک چوری شدہ گھوڑی تلاش نہیں کر سکتے تو پھر وہ مصر کے تخت کو کیسے سنبھال سکتے ہیں۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی پریشانی کے عالم میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں کچھ سوال اٹھے، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس عورت کی طرف پیغام بھجوایا کہ کل صبح تم دربار میں حاضر ہو جانا، تمہارا مقدمہ عدالت میں چلایا جائے گا۔ امیر مصر کے سپاہی جب اس عورت تک پیغام پہنچایا تو اگلی صبح دربار میں سب درباری جمع تھے۔ وہ عورت اپنے بھائیوں کے ساتھ سلطان کے دربار میں پہنچ چکی تھی، بس امیر مصر کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ چاند لمحے گزرے، دربار میں سناٹا چھا گیا تو سب لوگ جان گئے کہ امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لائے اور آ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئے اور سب سے پہلے اس بچے کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے۔ یہ معمول تھا کہ جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی دربار کے اندر تشریف لاتے تو اس بچے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتے، کیونکہ وہ بچہ اپنی عمر کے لحاظ سے بہت ذہین، عقل مند اور محنتی تھا، اور اس کے علاوہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی انسان خوش ہو سکتا تھا۔ وہ اتنی میٹھی باتیں کرتا تھا کہ اکثر اوقات سلطان صلاح الدین ایوبی بہت دیر تک اس سے باتیں کرتے رہتے۔ دربار کے چند حاسد وزیر سلطان سے اختلاف کرتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے امیر ہو کر بھی ایک مزدور بچے کے ساتھ اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں، لیکن شاید وہ بات نہیں جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی کسی مزدور کو مزدور نہیں سمجھا، بلکہ اپنے غلام کو بھی اپنے برابر رکھتے تھے، وہ تو پھر بھی ایک معصوم بچہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب لوگوں کے سلام کا جواب دینے کے بعد اپنی نشست پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ سب سے پہلے اس عورت کا مقدمہ چلایا جائے جو چند دن پہلے اپنی گھوڑی چوری کی شکایت دے کر گئی تھی۔ چند ہی لمحے گزرے، وہ عورت کٹگرے میں کھڑی ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، تمہاری شکایت دینے کے بعد میں نے اپنے ماہر کھوجی بھیجے تھے لیکن کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ میرے کھوجی نے بتایا کہ انہوں نے پوری کوشش کی لیکن انہیں کوئی ایسا سراغ نہیں ملا جس سے مجرم کا پتہ چل سکے۔ وہ عورت کہنے لگی، امیر معظم، میں نہیں جانتی کہ میری گھوڑی کہاں غائب ہے، بس آپ بتائیں کہ میری گھوڑی کہاں ہے، ورنہ میں سریعام باقی عورتوں کے ساتھ محل کے باہر احتجاج کروں گی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، یہ نوبت نہیں آئے گی، تم بس صبر کرو، بس تم سے جو پوچھا جائے تم اس کا جواب دو۔ وہ عورت خاموش ہو گئی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کچھ سوچنے میں مصروف ہو گئے تاکہ کوئی حل نکالا جائے جس سے اس عورت کی گھوڑی تلاش کی جائے۔ وہ عورت بڑی عجیب تھی، وہ اس کے بدلے میں کوئی اور گھوڑی بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ سلطان کے ماہر کھوجیوں نے کھوج لگائی لیکن گھوڑی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سلطان حیران تھا کہ آخر اس کی گھوڑی کو
زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ چند لمحے گزرے تو اتنے میں وہ بچہ بولا، سلطان معظم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ بولوں۔ سب لوگ اس بچے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے کہ 10 سال کا بچہ اتنے عام معاملے میں دوران بول پڑا۔ تمام لوگ اس کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ ابھی اور اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اس بچے کو دربار سے نکال دیں گے۔ لیکن اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے اس 10 سالہ بچے زیغم کو کہا، بیٹا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، امیر معظم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس عورت کی گھوڑی تلاش کرنے میں مدد کر سکتا ہوں۔ یہ جواب سن کر سب لوگ حیران ہو گئے کہ جس مقدمے کو وقت کے امیر حل نہ کر سکے، جس گھوڑی کو اتنے بڑے کھوجی تلاش نہ کر سکے، تو پھر یہ بچہ کیسے اس گھوڑی کو تلاش کرنے میں مدد کرے گا؟ تو اتنے میں وہ بچہ بول پڑا، سلطان معظم، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ آپ مجھ پر بھروسہ کرو، میں اس گھوڑی کو تلاش کرنے میں مدد کر سکتا ہوں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بتاؤ تم آخر اس گھوڑی کو تلاش کرنے میں کیسے مدد کرو گے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں اس عورت کے ساتھ 1 دن کے لیے جانا چاہتا ہوں اور پھر میں اس عورت کا چور تلاش کر لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور کہا، اگر تم ایسا ہی سمجھتے ہو تو تمہاری بات مانی جائے گی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس 10 سالہ بچے کو اس عورت کے ساتھ بھیج دیا۔ وقت گزرنے لگا۔ اگلی صبح جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر پہنچے تو دیکھا کہ وہی 10 سالہ بچہ دربار کے اندر آ چکا تھا۔ سلطان نے کہا، تم تو اس عورت کے ساتھ گئے تھے اور ابھی تمہارے وقت بھی مکمل نہیں ہوا اور تم وقت سے پہلے آ گئے۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میرا کام صرف چند گھنٹوں کا تھا اور میں نے وہ ختم کیا اور آ گیا۔ تو سلطان نے کہا، بتاؤ کیا تم نے اس عورت کا چور تلاش کر لیا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، بس ایک اور بات مانی جائے جو میں کہتا ہوں، ایسا ہی کیا جائے، اس کے بعد چور مل جائے گا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، اس عورت کی ایک پڑوسن ہے، اس کو یہاں بلایا جائے۔ ایک اس کے گھر کے اندر ملازمہ ہے جو کہ خاتون ہے، اس کو بھی بلایا جائے، اور اس کے علاوہ اس عورت کی گھوڑی کی رکھوالی کرنے والا ایک بوڑھا بزرگ ہے، اس کو بھی عدالت کے اندر بلایا جائے۔ سلطان کے حکم پر ان تینوں کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ اب اس بچے نے کہا، سلطان معظم، بس میری ایک آخری خواہش ہے، وہ پوری کی جائے۔ سلطان نے کہا، بتاؤ کون سی ہے؟ تو بچے نے کہا، سلطان معظم، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ سلطان نے اجازت دے دی، لیکن جب وہ بچہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں 3 بکریاں موجود تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران تھے کہ آخر ان بکریوں کا دربار میں اندر لانے کا کیا مقصد؟ تو اتنے میں بچہ کہنے لگا، سلطان معظم، یہ بکریاں کوئی عام بکریاں نہیں ہیں، یہ اعلیٰ نسل کی بکریاں ہیں۔ سلطان معظم، مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ اس عورت کی گھوڑی چوری میں ان تینوں ملازموں میں سے کسی ایک کا ہاتھ ہے۔ یا تو یہ چوری اس کے پڑوسن نے کروائی ہے، یا پھر اس کے ملازم نے جو گھوڑی کی رکھوالی کرتا ہے، یا پھر اس کی ملازمہ نے جو اس کے گھر میں کام کرتی ہے۔ لیکن ان تینوں میں کون اصل چور ہے، ان 3 بکریوں سے پتہ چلے گا۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر ان 3 بکریوں سے چور کیسے پکڑا جائے گا۔ اتنے میں اس بچے نے کہا، سلطان معظم، آپ یہ تینوں بکریاں ایک ایک کے ہاتھ میں دے دیں اور انہیں کہیں ٹھیک 15 دن کے بعد یہ بکریاں لے کر دربار میں آ جائیں۔ سلطان معظم، اس دن جس بھی شخص کی بکری کمزور ہوگی وہی مجرم ہوگا، کیونکہ یہ بکریاں مجرم کے ہاتھ میں زیادہ چارہ نہیں کھاتی اور کمزور پڑ جاتی ہیں اور آخر کار مر جاتی ہیں، لیکن چارہ نہیں کھاتی۔ اور جب ایک بکری مجرم کے پاس چلی جائے گی، وہ چارہ نہیں کھائے گی اور ٹھیک 15 دن کے بعد وہ بکری بہت کمزور ہوگی اور وہ چور ہمارے سامنے آ جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بچے کی ذہانت سے بڑے متاثر ہوئے اور تینوں بکریاں ان تینوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ٹھیک 15 دن کے بعد عدالت میں حاضر ہو جانا۔ وقت گزرنے لگا اور اس مقدمے کا تقریباً 7واں دن ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی حیران تھے کہ جس بچے نے اتنے بڑے مقدمے کو حل کرنے کی ٹھان لی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ بچہ جب اس کے سامنے سونا اور چاندی رکھا جاتا ہے تو یہ سونے کی بجائے چاندی کو ہی کیوں چنتا ہے؟ لیکن اس کا جواب سلطان کو ابھی تک نہیں ملا تھا۔ وقت گزرتا رہا،
ٹھیک 15 دن گزرے تو عدالت لگی اور وہ تینوں شخص، جن میں ایک ملازم، ایک ملازمہ اور ایک پڑوسن تھی، وہ حاضر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو کہا، بتاؤ ان تینوں میں سے کون چور آئے؟ تو اس بچے نے کہا، سلطان معظم، اس عورت کی ملازمہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ تم نے کہا تھا کہ ان تینوں میں سے جس کی بکری کمزور ہوگی وہی چور ہوگا، لیکن دیکھو ان تینوں میں سے سب سے بکری تو اس کی موٹی تادی ہے، تو پھر یہ چور کیسے آئے؟ تو اس بچے نے کہا، سلطان معظم، یہ بکریاں ایک عام نسل کی بکریاں ہیں، کوئی اعلیٰ نسل کی نہیں۔ یہ چور کے ہاتھ سے چارہ نہ کھائیں، میں نے بس اس لیے کہا تھا کہ جو بھی چور ہوگا وہ اس جرم پکڑے جانے کے ڈر سے اس بکری کے پیٹ کو بھر کر چارہ کھلائے گا تاکہ بکری کمزور نہ پڑے اور اس کا جرم پکڑا نہ جائے۔ بس اسی کی پڑوسن کو یہی ڈر تھا، اور ان 15 دنوں کے اندر اس نے بکری کو اتنا چارہ کھلایا کہ وہ موٹی ہو گئی، اور باقی 2 بکریاں اس سے کم موٹی لگ رہی ہیں، کیونکہ اس کی پڑوسن کے دل میں خوف تھا کہ کہیں میری بکری دوسری بکریوں سے کمزور ہو جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، اور جب اس عورت سے تشویش کی گئی تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا، میں اپنی پڑوسن سے حسد کرتی تھی، کیونکہ میرے تو شوہر کے پاس گدھا تھا لیکن اس کے پاس گھوڑی تھی، اور یہ ہمیشہ گھوڑی پر سوار ہوتے ہوئے مجھے تانے مارتی تھی، اور اس لیے میں نے اس گھوڑی کو چرا لیا، اور وہ گھوڑی میرے گھر کے تہخانے کے اندر بندھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اس بچے کی عقل مندی سے بڑے حیران ہوئے، اور اس وقت حکم دیا کہ اس عورت کی گھوڑی تہخانے سے نکال کر اس کے حوالے کی جائے۔ اب وقت گزرنے لگا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی حیرت میں ہر روز اضافہ ہونے لگا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھان لیا کہ اس بچے سے پوچھا تو جائے کہ آخر یہ بچہ جو کہ میرے دربار میں صرف 5 دینار کی خاطر ملازمت کرتا ہے، آخر جب اس کے سامنے 5 اشرفیاں اور 5 دینار رکھتا ہوں تو یہ دینار کیوں چنتا ہے، حالانکہ اشرفیاں تو اس سے زیادہ مہنگی ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا، اے بچے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس سے محل میں کام کرتے رہو تو آج اس راز کے بارے میں بتا دو، کیونکہ اس سے پہلے میں نے جب بھی تم سے پوچھا تم مسکرا کر چلے گئے، اور میں نے تمہیں بچہ سمجھ کر تم سے سختی سے نہ پوچھا۔ تو اس بچے نے کہا، سلطان معظم، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں جب بھی تمہارے سامنے 5 اشرفیاں اور 5 دینار رکھتا ہوں تو تم اشرفیاں نہیں دینار کیوں چنتے ہو، حالانکہ اشرفیاں سونے کی ہوتی ہیں اور دینار چاندی کے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، جب میں دربار کے اندر آیا تھا آپ کو معلوم تھا کہ میں اس وقت بے روزگار تھا، آپ نے مجھے فلاں بازار کے اندر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے آئے اور میری مدد کرنا چاہی، تو میں نے آپ سے کہا تھا، سلطان معظم، میں آپ کی مدد نہیں لینا چاہتا، کیونکہ میں خود کما کر اپنے بابا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو کون سا کام کرنا ہے؟ تو میں نے کہا، میں آپ کا تخت صاف کیا کروں گا، اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو جتنی بھی ضرورت ہوگی روز کی رقم مل جائے گی۔ سلطان معظم، میں اتنا بے وقوف نہیں کہ میں اشرفیوں اور دینار میں فرق نہ کر سکوں، بس آپ نے کہا تھا کہ آپ کی جتنی ضروریات ہوں گی آپ کو اتنا مل جائے گا، اور میری ضرورت صرف 5 دینار ہوتی تھی۔ ان 5 دینار میں سے 2 دینار سے اپنے بابا کی دوائی خریدتا تھا، 1 دینار سے اپنے گھر کا کھانا، راشن وغیرہ۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ میرے سامنے 5 اشرفیاں اور 5 دینار رکھتے تھے تو میں اشرفیاں چننے کی بجائے دینار ہی چنتا تھا، کیونکہ میری ضرورت صرف 5 دینار تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے کہ ایک بچہ ہو کر اتنا ایماندار، اتنا ذہین ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بچے کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک بڑا نام کمائے گا، اور تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر ایک بہت بڑا نامور تاجر بنا، جو کہ غریبوں کی بے تحاشا مدد کرتا تھا۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بڑا اچھا لگا ہوگا، اور اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔